کوئی نہیں یہاں جاوداں، مسافر ہے ہر بشر، کب چھوڑ جائیں یہ جہاں کسی کو کیا خبر۔ نیوز کی دنیا ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں راجہ عمر۔ ناظرین، گجرات کے علاقہ جھنڈے وال کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت مقصود بٹ کے صاحبزادے عرفان بٹ، عمران بٹ، راشد بٹ کے بھائی شہزاد بٹ پنجاب پولیس اور بلال بٹ کے کزن کاشف بٹ جو کہ گزشتہ روز رضائے الہی سے وفات پا گئے تھے، ان کی رسم کل ادا کر دی گئی۔ اجتماعی دعا میں علاقہ کی نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ یاد رہے 37 سالہ کاشف بٹ آئرلینڈ سے چند ماہ قبل چھٹیاں منانے پاکستان آئے تھے اور گاہے بگاہے ان کے پیٹ میں درد کی شکایت رہتی تھی۔ چیک اپ کروانے جیل چوک کے مشہور ہسپتال گئے، جہاں پر چیک اپ کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو پتھری کا مسئلہ ہے اور آپ کا ایک مائنر سا آپریشن ہوگا جو کہ 15 سے 20 منٹ پر محیط ہے۔ اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ آج ہی رات کو گھر بھی جا سکیں گے۔ کاشف بٹ اپنی مسز کے ساتھ گاڑی خود ڈرائیو کر کے ہسپتال گیا تھا، مگر واپس نہ آ سکا۔ ڈاکٹروں کے غلط آپریشن کی وجہ کاشف بٹ کی ہلاکت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم کی رسم کل ان کے آبائی علاقہ جھنڈے وال میں ادا کر دی گئی۔ اجتماعی دعا میں علاقہ بھر کی نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ مولانا صاحب کے بہترین انداز بیان سے سامعین کی ایمان تازہ ہو گئے۔ صدمہ بہت گہرا ہے، اگرچہ اس کا خلاصہ ساری زندگی پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جوانی کی حالت میں کوئی شخص اچانک بچھڑ جائے، طبعی موت کوئی شخص دنیا سے جائے تو اس کی وفات اور اس کا بچھڑنا انسان کو بھولتا نہیں ہے، اور کوئی اچانک اس طرح داغ جدائی دے جائے۔ لیکن ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہاں بڑے صدمے والی دکھ والی بات ہے، وہاں ہمارے جانے والے بھائی کے لیے بڑی خوش قسمتی بھی ہے کہ دیکھیے رب ذوالجلال نے ان کی وفات کے لیے اپنے مقدس مہینے رمضان کا انتخاب فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان رمضان کے اندر فوت ہوتا ہے، رمضان کے اندر جس مسلمان کو موت آتی ہے، اللہ رب العزت قیامت تک اس مسلمان کو قبر کا عذاب نہیں دے گا۔ یہ بڑی خوش قسمتی والی بات ہے۔ جانا تو دے کے سب نے ہے، چاہے کوئی رمضان میں جائے چاہے کوئی غیر رمضان میں جائے، لیکن رمضان میں جانے والے بندے خوش قسمت اور خوش بخت ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ جو مجلس سجائی ہے، ایسی محافل اور ایسی مجالس کے 3 بنیادی مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد ہوتا ہے جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنا، جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا سے جانے والوں کے لیے پیچھے پسماندگان جو ہیں وہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا۔ ہم یہاں اتنے لوگ جمع ہو کر مقصد یہی لے کر آئے ہیں نا کہ ہمارا جو بھائی، ہمارا دوست، ہمارا عزیز جو ہم سے بچھڑ گیا ہے، ہم اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ،
اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، جس کے پاس چلو تیرا ہی تو در ہے، تجھی سے تو مانگنا ہے، اس وقت بڑے لہجے کے ساتھ رب سے دعا کر رہا ہے۔ میرے حضور اس کی دعا کو سن رہے ہیں، اور میرے حضور ایک صحابی کو بلا کے ارشاد فرمایا جا اس کونے میں بیٹھے ہوئے شخص کو جا کر کچھ خبری دے دے، رب نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ یار کو ہم سے مانگے تو صحیح۔ آج لوگوں کی مختلف سوچ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جانے والا اپنے اعمال لے کر گیا، پیچھے دعاؤں کا اس کو کوئی سرا، کوئی اجر، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ کو ہوگا، ہمیں تو ہمارے دین نے تعلیم دی ہے وہ یہی کہ جانے والا جب دنیا سے چلا جائے اسے دعاؤں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ من میت فی القبر الا کالغریق المتغفس، میرے حضور نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح پانی میں ڈوبنے والا فریادی ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہو؟ وہ تو کہتے ہیں مجھے تنکے کا سہارا بھی مل جائے تو وہ بھی بڑا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے جان بچانے کے لیے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے یتنزل ضربۃ، میرے حضور فرماتے ہیں وہ انتظار کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ یہ مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا، یعنی کر بھی رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی کہ میرے پیچھے میرا بھائی، میرا دوست، میرا باپ، میرا عزیز میرے لیے بخشش کی دعا کرے۔ میرے حضور نے فرمایا جب اس کے پیچھے سے کوئی دعا کرتا ہے دنیا وما فیہا، جتنی دنیا ہے اور اس میں جو کچھ رہتے ہیں سب اس کے قدموں میں ڈال دی جائیں، وہ سب کو ٹھکرا دے گا، آنے والی دعا کو سینے سے لگا دیتا ہے۔ یعنی کتنی دعاؤں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کا قرآن میں فرمان ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب ان سے فرما دو اگر تم رب سے مانگو گے نہیں وہ بھی بے نیاز ہے۔ مانگنا ہے کہ ہماری ضرورت ہے، اگر ہم متکبر بن کے مانگیں گے نہیں، وہ سوچ تو یہ کہتے ہیں نہ مانگنی ہے تو نہ مانگن دینی، مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود، ہمارا وہ معاملہ نہیں۔ اب مسلمان ہیں، مسلمان کو دعاؤں کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ بات یاد ہے۔ ہمارا یہاں جمع ہونے کا پہلا مقصد یہی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ دوسرا بنیادی مقصد ہمارا یہاں جمع ہونے کا یہ ہے کہ اہل خانہ کے دکھ اور غم میں شریک ہوا جائے، تعزیت کی جائے، اور یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے ثابت ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت مارث بن مالک، صحیح مسلم کتاب الحدود کی حدیث ہے، زنا کر بیٹھے، درجے کے صحابی ہیں، گناہ ان سے بھی ہو گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا نہیں، غلطی ان سے ہو سکتی ہے لیکن اللہ اپنے فضل سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ صحابی سے گناہ ہو گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ میرے حضور نے فرمایا باری سے جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے۔ ایک جا کے توبہ کی، دل کو سکون نہیں آیا، قرار نہیں آیا، پھر حضور کی خدمت میں آئے، طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ میرے حضور نے فرمایا جاؤ جا کر رب سے معافی مانگو، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے۔ 4 دفعہ گئے، واپس آئے، ہر دفعہ یہی عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ چوتھی مرتبہ جب اقرار کیا تو حضور نے فرمایا بما اطہرک، کس چیز سے تجھے پاک کروں؟ عرض کی قال من الزنا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہوا، میں اس گناہ کی سزا دنیا میں لینا چاہتا ہوں، آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ آج لوگوں کا بڑا حوصلہ ہے، دنیا کے اندر گناہ کر کے کہتے ہیں اور دیکھی جائے گی، کیا مطلب دن دیکھنا۔ اللہ فرماتا ہے فما اصبرهم علی النار، لوگوں کا بڑا حوصلہ ہے آگ پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر تھے، حضور نے فرمایا جبرائیل قیامت کے دن جو اللہ بندوں کو عذاب دے گا اس عذاب میں سے سب سے جو کم اور ہلکا اور خفیف عذاب ہے وہ بتا۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ اس کو اخف العذاب، سب سے ہلکا، خفیف، سب سے چھوٹا عذاب کیا دے گا کہ اسے پاؤں کے اندر آگ کی جوتیاں پہنا دی جائے، سارا بدن سلامت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف پاؤں کے نیچے آگ کی جوتیاں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ آگ کے جوتے پہنے گا
یہ اس کا جو دماغ ہے نا، جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی ابلتا ہے، فرمایا اس طرح اس کا دماغ ابلے اور ابل کر یہ ناک اور کان کے سوراخوں سے نکل جائے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے قیامت کے دن. حضرت مائز کہتے ہیں یا رسول اللہ میں قیامت کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، جو مجھ سے غلطی ہوئی میں اس کی سزا دنیا میں لینا چاہتے ہیں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا صحابی سے اٹھ کر دیکھو اس نے کہیں شراب تو نہیں پی، کیونکہ شرابی کا اقرار موت پر نہیں ہوتا. وہ اٹھے اور انہوں نے جا کر اس کا منہ سوڑا. فرمایا نہیں یا رسول اللہ شراب تو نہیں. فرمایا تیرا ترازو یہ کبھی ٹھیک ہے؟ تو جو اقرار کر رہا ہے تجھے پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے شراب کی؟ عرض کی یا رسول اللہ جانتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا مائز کو لے جاؤ اور جا کر اس کو سنسار کر. مائز کو لے گئے، لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا. میرے حضور مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں. کبھی حضور اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. آنکھوں میں آنسو ہے، بدن پہ لرزہ ہے. ایک صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ خود ہی کو حکم دیا ہے اس کو سنسار کرو، اب آنکھوں سے اشک کیوں جا رہی ہے، بدن کیوں کام رہا ہے؟ میرے حضور نے دیکھو کیا جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا وہ جو مائز کو سزا دلوا رہا ہوں وہ میرا انصاف ہے، یہ جو میں تڑپ رہا ہوں یہ میری اس سے محبت ہے. محبت انصاف کے آگے رکاوٹ نہیں ہے. اسی کہنا رشتے دار ہے، برادری ہے، بھرا ہے، اللہ کے لائے چھڈو نہیں. جہاں انصاف کی بات آ جائے میرے حضور نے ایسے ترازو اٹھا کر بتا دیا. دیکھو قبیلہ مخزوم کی عورت چوری کرتی ہے، چوری ثابت ہو جاتی ہے، حضور نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. سارے قبیلے کے ساتھ جوڑ کے لوگ بیٹھ کے یاد کر عورت کے ہاتھ کاٹ کے تو بدنامی بڑی ہے، شدت بڑی ہے. کہنے لگے تو سفارشی ڈھونڈو. کہنے لگے حضرت اسامہ حضور کے بڑے قریبی ہیں، کہتے ہیں تم جا کر سفارش کرو. ان کی سفارش حضور قبول کرتے. اسامہ کو آگے لگایا، جب جا کر حضور سے کہو کہ عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم واپس سے. حضرت اسامہ بن زید کے عرض کی یاد سن کر سفارش کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ وہ جو مخزومی قبیلے کی عورت پر سزا قائم کی گئی یا رسول اللہ معاف کر دے، چھوڑ. میرے حضور کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، جناب کے اندر حضور آ جاتا ہے. اور رحمت للعالمین، رحمت کرنے والے محبوب اور رسول چہرے پر جناب کو سرخی آ جاتی ہے. میرے حضور فرماتے ہیں اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کر رہے ہیں؟ بل فرض محال، ایسا ہو نہیں سکتا. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. یہ ہے حضور کا انصاف. اس لیے حضور کا دین ساری دنیا پر غالب آیا تھا. اس وقت انصاف کا بول بالا تھا. آج دیکھو نا جیلی ڈگری بنا کر اگر ڈاکٹر کسی کو غلط ٹیکا لگا دے، موت کے دام اتار دے، اور بندہ یہ کہ اس کے پاس ڈگری ہے، اگر انصاف ہو تو پھر پورا پورا توڑنا جائے اور بدلا جائے. قصاص کا بدلہ قصاص ہے، یہ یاد رکھیے. قتل کا بدلہ قتل ہے، اور یہ اسلام اور دین کا ہے. اور یہ لینا کس نے ہے؟ یہ حاکمیت اسلام نے لینا ہے. یہ سلطان بادشاہ ہے. اور جہاں کی انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ سنسار کا. تو حضرت مارس کو پتھر مارے. راوی کہتے ہیں دوسرا یا تیسرا دن حضرت مارس فوت ہو گئے. میرے حضور علیہ السلام حضرت مارس کے گھر گئے اور صحابہ سے جا کر ارشاد فرمایا مارس کے لیے دعا کریں. یہ حضور نے اہل خانہ کے گھر جا کر تعزیت فرمائی. دکھ کے وقت کسی مسلمان کے ساتھ تعزیت کرنا کتنا بڑا اجر ہے. میرے حضور نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مصیبت کے وقت تعزیت کرتا ہے میرا اللہ قیامت کے دن اس کو عزت کا لباس عطا فرمائے گا. اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا تیسرا بنیادی مقصد یہ ہے جانے والے سے ہم اپنی آخرت کی فکر کر سکتے ہیں. دنیا سب نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. دنیا میں دیکھو آنے کے ایک ترتیب اور ایک انداز اور طریقہ ہم نے بسا کیا ہے. پہلے بڑا آتا ہے، پھر چھوٹا آتا ہے، پھر چھوٹا آتا ہے. لیکن جانے کی ترتیب ایسی نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جوان سالہ بچے کو باپ اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا ہوتا ہے. آیا تو پہلے باپ ہے لیکن گیا پہلے بیٹا ہے. ہم نے بھی ایک دن دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. موت ایک قتل حقیقت ہے، یہ بات یاد رکھیے. اور ایسی حقیقت ہے
دھرم سے تعلق رکھنے والا شخص، بڑے سے بڑا کافر بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ لوگوں نے وجود والی تعالیٰ کا انکار کر دیا، رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیا، خلفاء کی خلافت کا انکار کر دیا، اماموں کی امامت کا انکار کر دیا، ولایت کا انکار کر دیا، قیامت کا لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن کسی مائی کے لال نے موت کا انکار نہیں۔ موت سے انسان بچ نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت، جاہو جلال، منصب، دولت، حکومت، شہرت، حکمت، دانائی، طاقت، کوئی بھی چیز انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ علماء نے لکھا ہے فرعون کی بادشاہت موت سے نہیں بچا سکتی، قارون کی دولت اسے موت سے نہیں بچا سکتی، جمشید کا جاہو جلال اسے موت سے نہیں بچا سکتی، ارسطو کا فلسفہ اسے موت سے نہیں بچا سکتا، افلاطون کی دانشمندی اسے موت سے نہیں بچا سکتی، حضرت حکیم لقمان کی حکمت انہیں موت سے نہیں بچا سکتی۔ حضرت حکیم لقمان کتنے بڑے حکیم تھے، یہ تو جعلی حکیم بنے ہوئے نا، جن کے بارے میں اکثر لکھتے ہیں لوگ کالم بھی کہ نیم حکیم جان کا خطرہ ہے، یہ نیم حکیم جان کا خطرہ۔ پہلے حکیم ایسے نہیں ہوتے تھے، طبیب ایسے نہیں ہوتے تھے، ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے تھے، ان کی نظر لوگوں کے جیب پر نہیں ہوتی کہ آنے والے کو لوٹ لو، بندہ مر گیا 4 دن وینٹیلیٹر میں ڈال دو، کیوں مال بنانا ہے؟ نہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نے مرنا نہیں، اللہ کو جان نہیں دینی، ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر حساب نہیں دینا، جو آج ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان جن کی حکمت قرآن بیان کرتا ہے، اتنے بڑے حکیم تھے، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا حضرت میرے پیٹ میں درد ہے۔ حضرت حکیم لقمان اس کو دیکھا، فرمایا بیٹا رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالا۔ ڈاکٹر تو یہ ہے یارو، یہ نہیں کوئی مریض آ گیا تو اس کو لٹاؤ جی ذبح کرنا شروع کر دو، پہلے کم از کم مرض تو جانو، تشخیص تو کرو مرض کی ہے کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ تو نہیں آ گیا ہے بس وہ مردہ پھنس گیا اب اس کو ذبح کرنا ہے ہم نے، نہیں۔ حضرت حکیم لقمان فرمانے لگے بیٹا رات کو سرما ڈالا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا حضرت مجھے آپ کا جو علاج آپ نے تجویز کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، درد میرے پیٹ میں ہے، علاج آنکھوں کا بتا رہے ہیں، رات کو سرما ڈالو۔ آپ فرمانے لگے میں نے تجھے اس لیے کہا ہے کہ تیری بینائی کمزور ہے، اور بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے تو روٹی کچی کھاتا ہے، جس کی وجہ سے تیرے پیٹ میں درد اٹھتا ہے۔ حضرت طبیبی تو یہ ہے نا، حکمت تو یہ ہے نا، اور حضرت حکیم لقمان اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، جس جڑی بوٹی کے پاس سے گزرتے تھے وہ زبان سے بول کر کہتی تھی اے اللہ کے ولی، اللہ نے میرے اندر فلاں بیماریوں کی شفا کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم لقمان کی حکمت بھی انہیں موت سے نہیں بچا سکی، حضرت نوح کی طویل عمری انہیں موت سے نہیں بچا سکی۔ 1600 سال 16 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام نے اس دھرتی پر گزارے ہیں، لیکن لقمہ اجل وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ ہم نے بھی دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو نکلنے والی سانس ہے نا، انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں تو اکثر آج کل دیکھیں رمضان بھی ہے، مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، اور اکثر لوگ صحت مند تندرست ہونے کے باوجود روزہ چھوڑنے میں کوئی آج شرم محسوس نہیں کرتے۔ رمضان اور غیر رمضان میں فرق آج ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کی یہ داستان، یہ وقت ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج جو ہمیں میسر ہے نا، کتنے وہ لوگ جو پہلے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس سال نہیں، جو اس سال ہے وہ اگلے سال نہیں ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دیکھا۔ حضور نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں انسان جو بیج لگائے گا قیامت کے دن وہی فصل اٹھائے گا۔ جہاں نیکیوں کا تخم لگاؤ، نیکیوں کا بیج لگاؤ، موسم بہار نیکیوں کا ویسے آیا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرو اور اپنی موت کی فکر کرو۔ جانے والے سے بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی طے نہیں کر کے آیا کہ میں نے اتنا عرصہ دنیا کے اندر جینا ہے، اور یاد رکھیے یہ بھی زندگی اصل ہماری وہی ہے جو اللہ کی بندگی، اس کی عبادت اور اس کی فرمایا رضا کے اندر گزرے، ورنہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی
بندگی شرمندگی، زندگی بندگی کے بغیر شرمندگی ہے۔ بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا، علاقے فتح کرتا ہوا جا رہا تھا، ایک جگہ سے گزرا قبرستان سے، تو دیکھا قبروں کے اوپر کتبے لکھے ہوئے، نام لکھا ہے بلدیت، پھر عمر لکھی ہے۔ قبریں دیکھی، کسی کی عمر 2 سال، کسی کی 4، کسی کی 6، کسی کی 8، آخری اس کو کتبہ ملا 10 سال عمر۔ قریب سے ایک بابا جی گزر رہے تھے، پوچھ کر رو کر پوچھنے لگا، حضرت بتائیے یہ قبرستان بچوں کا ہے؟ نہیں، یہاں تو سارے دفن ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ کیا کتبوں کے اوپر عمر جو لکھی ہے وہ تو 2، 4، 6، 8، 10 سال لکھی ہے۔ تو بابا جی نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ فرمانے لگے، بیٹا اصل میں بات یہ ہے، ہمارے بڑے ہمیں ایک پیغام، ایک سنیا دے کر گئے، ایک میسج دے کر گئے۔ وہ کیا؟ وہ بتا کر گئے ہیں کہ اللہ کے بندوں، زندگی وہی ہے جو اللہ کی بندگی میں گزرے۔ جس نے 2 سال اللہ کی بندگی اور عبادت کی، ہم نے اس کی عمر 2 سال لکھی ہے۔ جس نے 4 سال کیا کہ 4 سال لکھی ہے، جس نے 6 سال کیا کہ 6 سال لکھی ہے۔ اصل زندگی وہی ہے، شب و روز گزرتے جا رہے ہیں، کٹتے جا رہے ہیں، کٹ جائیں گے، لیکن یاد رکھیے دنیا اوکھے سوکھے انسان گزار لے گا، آخرت کی زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر اللہ نہ کرے وہاں عذاب مقدر بن گیا، ایک لمحے کے لیے اللہ کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میر تقی میر نے یہ درد والا پیغام دیا تھا، وہ ریشم و کم خواب میں سر مست ہوئے تو کیا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ریشم اور مخمل کے بستر پر، نرم اور گرم بستر پر سردی کی رات گزارتا ہے، اور ایک بندہ فٹ پاتھ پر برہنہ ہو کر رات گزارتا ہے، رات دونوں کی کٹ جاتی ہے۔ اس طرح ہر انسان کی زندگی دنیا کی کٹ جائے گی، اوکھے گزرے، سوکھے گزرے، لیکن آخرت کی زندگی کی ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ جانے والا ہمیں یہ پیغام دے کر جاتا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم نے بھی میرے پیچھے آ جانا ہے، یہاں پکا ڈیرا کسی نے نہیں ہے۔ عارف کھڑی نے یہی میسج دیا تھا، دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے تے کوئی جاوے، کسے دی کی مجال محمد، یہ تھے پکے ڈیرے لاوے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بھائی کی کامل بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور والدین کو جو گہرا صدمہ پہنچا ہے اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، بھائیوں کو جو صدمہ پہنچا ہے، کمر توڑی ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر جمیل پر اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ جوانی کی حالت میں کسی نبیر نہ بچھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیش کرتے ہیں، قبول فرماؤ۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جملہ انبیاء، صحابہ، شہداء، صلحاء، صوفیاء، علماء حق، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص پروردگار عالم میرے سمیت حاضرین مجلس میں جن کے والدین، اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقربا، دور نزدیک رشتہ دار، ننیال ددیال، سسرال میں سے با ایمان چلے گی۔ بالخصوص میرے مالک و مولا ہمارے بھائی کاشف محمود بٹ صاحب، مالک و مولا جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مرحوم کی قبر اور آخرت کی ساری منظریں آسان فرما، قبر کو تا حد نکاح کشادگی عطا فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے عظیم باغ بنا، ان کی قبر کو بقائے نور بنا دو، قبر پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرما، ان کے کفن کو جنتی کفن میں تبدیل فرما۔ میرے مالک و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں شرافت، شفقت اور شفاعت نصیب فرما، عذاب قبر سے انہیں محفوظ فرما۔ مالک و مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو مقام عطا فرما۔ بتقاض بشریت صغیرہ کبیرہ گناہ جو سرزد ہوئے اپنے فضل سے معافی عطا فرما۔ رمضان کا صدقہ ان کی کامل بغیر حساب کے بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، قیامت والے دن ان کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر عطا فرما۔ حوض کوثر پر میرے حضور کے ہاتھوں سے جام نصیب فرما، پورے صراط پر میرے حضور کی دعائیں نصیب فرما۔ مالک و مولا قیامت والے دن انہیں حضور کی شفاعت نصیب فرما، میزان عمل پر حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ مالک و مولا حضور کے قدموں میں جنت کے اندر ان کو جگہ نصیب فرما۔ مالک و مولا مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما۔ میرے مالک و مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ پیش کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ مالک و مولا تجھے تمام صحابہ کرام کی صحابیت کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اہل بیت کی طہارت کا واسطہ پیش کرتے ہیں، حضرت امام حسین کی شہادت کا واسطہ پیش کرتے ہیں،
علی اکبر کی جوانی کا واسطہ پیش کرتے ہیں، علی اصغر کے بچپن کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اور محمد کی شہادت کا واسطہ پیش کرتے ہیں، حضرت قاسم کی جوانی کا واسطہ پیش کرتے ہیں، جو تیرے گھر کا اس وقت طواف کر رہے ہیں ان طواف کرنے والوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، جو تیرے محبوب کے در پر اس وقت حاضری دے رہے ہیں ان عاشقوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہمارے بھائی کی کامل بغیر حساب کے بخشش فرما دو، مالک و ملک کے درجات بلند فرما دو، پس ماں کو صبر عطا فرما دو، صبر پہ اجر عطا فرما دو، مالک و مولا ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما، پنجگانہ نماز کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، مرحوم کے بھائیوں کو صبر عطا فرما، والدین کو صبر عطا فرما، رشتہ داروں کو صبر عطا فرما، پورے علاقے والوں کو صبر عطا فرما، اور صبر پہ ان کو بہترین اجر عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محبوبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔